جب بھی بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، قارین جس کو کہتے ہیں. جی. اب جو جن کہہ رہے ہیں جو اس کے اندر جاتا ہے وہ قارین کے علاوہ ہوتا ہے. اور عموماً لوگ یہی کہتے ہیں کہ اچھا جادو ہے، نظر ہے، تو یہ سارے بر صغیر میں کیوں ہیں، یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہی مسئلے ہیں. رقیہ کا مطلب کہ اپنے اوپر قرآنی آیات پڑھ کے یا کچھ مسنون دعائیں پڑھ کے دم کرنا، جی اس کو رقیہ کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے گیسٹ حافظ عبد الرحمن واصل بھائی ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک نئی سیریز سٹارٹ کریں گے جہاں پہ ہم ڈفرینٹ اسلامک ٹاپکس کو ایکسپلور کریں گے. سب سے زیادہ جو مس انڈرسٹوڈ ٹاپک اس ٹائم میں ہماری سوسائٹی میں پاکستان یا سب کانٹیننٹ خصوصاً میں جادو ٹونے اور جنوں کا ہے، اور ہمارے پاس بہت ہی پیارے بھائی اور بہت ایکسپرٹ آ جائیں. تو انشاءاللہ ہم نے کچھ کویشچنس رائٹ ڈاؤن کیے ہیں تاکہ لوگوں کی کافی حد تک مس انڈرسٹینڈنگس کو ریموو کر سکیں. کیا حال ہے آپ کا واصل بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ. واصل بھائی اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ واٹ براٹ یو ان ٹو دس رقیہ جادو، اور کتنی دیر سے آپ یہ کر رہے ہیں یا اسٹڈیز میں انوالو ہیں؟ جی، جس وقت جامعہ میں تھا تو میرے ایک ٹیچر تھے، وہ رقیہ کرتے تھے، تو شوق تھا تبھی کہ یہ میں سیکھوں گا، اور تقریباً اس بات کو 13-14 سال ہو گئے ہیں. تو وہ سیکھنے والا سلسلہ تو تب سے ہی ہے، اور ہمیشہ رہنا بھی چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کوئی بھی چیز ہو. لیکن وہ پریکٹس کرتے ہوئے اس کو، یا کہہ لیں کہ مریضوں کو دیکھتے سنتے، وہ تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہیں. تو ویسے سیکھتے ہوئے 14 سال تقریباً ہو گئے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. اچھا واصل بھائی، ایز مسلمس پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا تو یقین ہے کہ جادو بھی ہوتا ہے اور نظر بھی لگتی ہے اور لوگوں کے اندر جن بھی داخل ہو جاتے ہیں. ان تینوں چیزوں میں کیسے تفریق کر سکتے ہیں کہ نظر کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، کسی کے ساتھ جادو ہوا ہوا ہے، کسی پہ جادو ہوا ہوا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور تیسرا جس کے اندر جن گھسے ہوئے ہیں اس کی علامات کیا ہیں. اور اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں 2 طریقوں میں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ ان آف اٹ سیلف فزیکلی کیا فیل کرے گا، اور سیکنڈ ہم ڈسکس کریں گے کہ تینوں سینیریوز میں اس کے انوائرمنٹ میں کیا کیا چینجز آئیں گے. تو سب سے پہلے ہم نظر سے سٹارٹ کرتے ہیں. نظر ایک کامن فنومینا ہے اور ہر بندہ کہتا ہے مجھے نظر لگ گیا ہے، یا سوشل میڈیا کا دور ہے تو کافی زیادہ لوگوں کی نظریں لگتی ہیں. تو نظر کی کیا علامات ہیں ایز اے پرسن، آپ خود کیسے فیل کرتے ہو، پھر سراؤنڈنگز میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں جو بنیادی سوال آپ کہنا وہ اس کے کچھ حصے بنا دوں میں. ایک تو یہ کہ آپ نے پوچھا کہ جادو کیا ہے، نظر بد کیا ہے، جن کیا ہے. یہ مختلف ان کی نشانیاں ہیں پہچاننے کی. نظر جیسے آپ سمجھ لیں کہ جادو ہے، نظر بد ہے یا جناتی اثر ہے. ان سب میں بنیادی ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک حسد ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نظر بھی عام طور پہ حسد کی وجہ سے لگتی ہے، اور جادو بھی عام طور پہ حسد کی وجہ سے. اس کی ڈیٹیل میں آگے جائیں گے، لیکن میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ بنیادی یہ 4 چیزیں ہیں: نظر بد، جناتی اثرات، جادو اور حسد. اچھا، اب یہ کہیں نا کہ ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. حسد اور نفرت میں فرق ہے؟ ہاں ہے. تو پھر نفرت کی وجہ سے بھی تو کوئی جادو بعض دفعہ نفرت جو ہے وہ بڑی واضح ہوتی ہے اور منہ پہ ہوتی ہے. حسد جو ہے وہ چھپا ہوا ایک عنصر ہوتا ہے کہ آپ مجھے مثال کے طور پہ آپ سے کوئی مسئلہ ہے، اللہ نہ کرے مجھے آپ سے کوئی مسئلہ ہے، تو میں کھل کے اظہار نہیں کر سکتا اپنے معافی ضمیر کا، آپ کو آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتا، یا میں کسی بھی طرح سے مجبور ہوں یا چھوٹا درجہ رکھتا ہوں یا کچھ بھی. تو میں چاہوں گا کہ جو میرے اندر ایک چیز ہے نا وہ میں اس کا اظہار کروں ایسے کہ اس کو مزہ آئے اور میں سامنے نہ ہوں. تو اس وقت پھر انسان جو ہے نا وہ اپنے حسد کی آگ کو اور بھڑکاتا ہوا پھر جادوگر کے پاس جائے گا. یعنی اور کچھ لوگ تو محبت کی وجہ سے بھی جاتے ہیں نا. ہاں، محبت کی وجہ سے بھی جاتے ہیں. وہ اس کی قسمیں ہیں، وہ تو پھر آگے بات کریں گے، بڑی لمبی ہو جائے گی وہ. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ نشانیاں کیا ہیں، پہچان کیسے سکتے ہیں، پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث میں بڑی واضح طور پہ کہ کسی ایک حدیث میں کوئی نشانیاں آئی ہوں کہ یہ نشانی ہیں تو یہ آپ پڑھ لو تو یہ جس میں ہوگی وہ ہوگا، ایسے نہیں ہے. جیسے ہم قرآن اور حدیث میں سے اور بھی بہت ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں، پھر ہر ایک انسان اپنے علم کے مطابق اس میں سے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے یا ایسے نہیں ہو سکتی. اسی طرح قرآن اور حدیث میں ہمیں جادو، نظر بد اور حسد کے بارے میں چیزیں پتہ چلتی ہیں.
یہ چیز ہوگی یا یہ خواب ہوں گے یا یہ اثرات ہوں گے تو ممکن ہے کہ وہ جادو ہو. جیسے سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، سورۃ اعراف میں کیا، سورۃ بقرہ میں کیا، واتبعوا ما تتلو الشیاطین جو آیت ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے سورۃ فلق کے اندر نفاثات فی العقد ہے. یعنی ایک چیز ہے تو وہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے نا. تو بینگ مسلم تو ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مانے ہو اس میں، تو وہ ہم ان کو پڑھیں گے تو پھر ہم ان میں سے تھوڑا سا کریں گے، پھر اس میں انسان اپنے تجربات لے کے آتا ہے. یہ چیز سب سے پہلے بنیادی سمجھنے والی ہے کہ رقیہ کا تعلق طب کے ساتھ ہے. رقیہ کا تعلق یعنی دم کا تعلق طب کے ساتھ ہے، یہ عین عبادت نہیں ہے. رقیہ کا مطلب کہ اپنے اوپر قرآنی آیات پڑھ کے یا کچھ مسنون دعائیں پڑھ کے دم کرنا، اس کو رقیہ کہتے ہیں. اور ابھی ہم اوبویسلی رقیہ تو شریعہ یا شرعی رقیہ کی بات کر رہے ہیں. اہل عرب میں باقی یا ایون یہاں پہ بھی قرآن کے علاوہ بھی رقیہ ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی ٹھیک. تو اس کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ طب کے ساتھ. میں آپ میڈیسن کے ساتھ. اس کو میں تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. بیماریاں چند ایک ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں آپ کو ذکر ملتا ہے. دل کی بیماری کا قرآن نے ذکر کیا اور احادیث میں نبی اسلام نے طب کے ابواب جو سے محدثین نے قائم کیے اس میں انہوں نے ذکر کر دیا. لیکن ڈیٹیل کیا ہے ہر ایک کی، اس کا علاج کیا ہوگا وہ ذکر نہیں کیا. یعنی بیس بتا دی کہ یہ ہو سکتا ہے. اب کیا کرتے ہیں ڈاکٹر یا پہلے لوگ حکیم ہوتے تھے، اطباء ہوتے تھے، وہ تجربات کرتے تھے لوگوں کے اوپر. ٹھیک ہے. پھر وہ تجربے ان کے پھر میڈیسن تک بات آئی، پھر وہ کیا اس طرح انہوں نے اس کو ایک پراپر طریقے سے. اسی طرح جو راکی حضرات ماضی میں رہے اور حال میں جو ہیں ان کی مسلسل محنت رہی، انہوں نے دیکھا کہ ہر جس بندے پہ جادو کیا گیا اس کو خواب کیسے آتے ہیں. انہوں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا کہ نوٹ کر لو کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، آئندہ والوں کے لیے مثال بن جائے گا. اس بندے کی فزیکلی کیا صورتحال ہوتی ہے، مینٹلی کیسا ہو جاتا ہے، وہ سارا انہوں نے لکھا کتابوں میں. اسی طرح کچھ بالضبط کتاب کے ذریعے سے اور کچھ بالضبط ہیں سینے کے ذریعے سے کہ آتی گئی آپ کے پاس. تو وہ نشانیاں جو ہیں وہ مجرب یعنی وہ آپ کی ہیلپ کرتی ہیں اس کو پہچاننے میں. مثلا جادو ہے نا، تو آپ پہچان لیں گے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو انسان کی عقل تصور نہیں کر سکتی کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں عام طور پہ یعنی جادو کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. مثلا آپ کے گھر کے اندر الماری کے اندر کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں، آپ نے ہینگ کیے تھے تو نکالے تو پورا کپڑا پیس ہی بیچ میں سے کٹا ہوا ہے. گھر میں کوئی اور آنے جانے والا نہیں ہے، الماری تک کسی کی رسائی نہیں. ایک عام بندہ کیوں آئے گا آپ کے گھر میں؟ صندوق کے اندر یعنی عام طور پہ جو لوگ جو لفظ بولتے ہیں وہی آپ کو بالکل کاپی کر کے بتاؤں کہ ہم نے تو باکس میں کپڑے رکھے تھے، صندوق میں رکھے تھے، الماری میں ہینگ کیے تھے، تو وہ اس کو آگ لگ گئی. اب رکھے آگ کیسے لگی؟ گھر کے کسی اور حصے میں نہیں لگی، آگ لگ گئی کپڑوں کو. یہاں گھر کے اندر گراج میں گاڑی کھڑی تھی، کوئی چیز نہیں ہے، کھڑی کو آگ لگ گئی گاڑی کو. ہاں یہ چیز جو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا پھر ایک میرے جاننے والے ایک فیملی ہے، میرے پاس رقیہ کروانے تھے. میں ایک دفعہ ان کے گھر گیا، مجھے بتا رہے تھے کہ اس طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے اسی کمرے میں، گھر والے سارے باتیں کرنے کے دوران ہی خون کا ایک پورا فوارہ جیسے ہوتا ہے نا، یعنی وہ پورا جیسے پین لے لیں آپ تو کسی کو ایسے کرتے ہیں تو انک گرتی ہے، اس طرح قطرے جو ہے نا وہ سامنے گرے. اب کوئی چیز آئی نہیں ہے، گئی نہیں ہے، کوئی جانور نہیں، پرندہ نہیں ہوتا نا، کوئی کٹ لگ گیا، کسی کو خون نکلا، کچھ بھی نہیں. اب یہ چیزیں ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. یہ جادو میں عام طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. نظر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جادو میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹینجیبل ہوتی ہیں، آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. ساروں میں گاڑی کا جلنا آپ کو نظر آتا ہے، خون لگنا نظر آتا ہے. کچھ کتابوں میں یہ بھی ہے کہ پرندے شاید گھروں میں آ کے مردہ حالت میں پائے جاتے ہیں، گرے ہوئے ملتے ہیں. اسی طرح کتابوں میں تو نہیں آتا، لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک عورت تھی، انہوں نے کہا کہ میرے پورے جسم سے اسمیل آتی رہتی ہے، لیکن جب میں ایکسکریشن کرتی ہوں، واش روم جاتی ہوں، تو وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں ہونا اور بندے کو فیل کرنا، واقعی وسوسے کے علاوہ یہ ہو گیا جادو. ٹھیک ہے جی. یعنی چیز آپ کو جو ہوئی ہے وہ نظر آ گئی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کار فرمائی ہے وہ نظر نہیں آتی کہ ہوا کیسے ہے. اور جادو کے سینیریو میں بندے کے اپنے اندر کیا وہ فیل کرتا ہے، جس طرح خواب کس طرح کے آتے ہیں، باقی کیا کیا ہوتا ہے. ہاں خواب جو ہے نا وہ
آپ کو ایک دلچسپ مزے کی جو بات ہے وہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ جلدی پہچان کا ذریعہ ہی خواب ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک. یعنی ہم بھی عموماً جب بھی کوئی انسان کہتا ہے نا مجھے یہ مسئلہ تھا، مجھ سے کہتے ہیں بھائی خواب بتاؤ کیسے ہیں. اچھا، خواب میں یہ چیز یاد رکھیں کہ یوزلی آپ دیکھتے ہوں کہ خواب برا کبھی کبھار کسی کو بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر بار بار تسلسل کے ساتھ ایک ہی طرح کا ڈراؤنا خواب آ رہا ہے یا ایک ہی چیز آپ بار بار دیکھ رہے ہیں خواب میں اور وہ آپ کے ساتھ مسلسل ہوتی جا رہی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار اس میں کوئی چیز ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے. مطلب کوئی اپنے آپ کو کسی جگہ پہ قید دیکھتا ہے، کوئی پھنسا ہوا دیکھتا ہے، کوئی قبرستان میں بار بار اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یا وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، یا کسی وہ ایسی شکل کو دیکھتا ہے جو ڈرونی سی یا بڑی اور وہ اس کے اوپر کچھ پڑھ رہا ہے، پھونک رہا ہے، وہ چیزیں دیکھتا ہے. یا بار بار کوئی انسان اپنے آپ کو کمرہ امتحان میں دیکھتا ہے. تو یہ سب کے الگ ہیں، یہ صرف جادو کے نہیں ہیں، یہ جناتی اثرات میں بھی ہیں. ٹھیک. اور نظر والے کے بھی خواب ہوتے ہیں. تو وہ یعنی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن خواب یعنی وہ عموماً ڈراؤنے ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. شیخ، جس طرح خوابوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ کچھ خواب رحمانی ہوتے ہیں، کچھ شیطانی ہوتے ہیں، کچھ نفسانی ہوتے ہیں، اپنے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں. جی. تو یہ جو بار بار خوابوں کا آنا ہے اور ایک ہی طرح کا خواب آنا ہے، یہ کیا کہیں گے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، کس کی طرف سے ہے؟ اچھا، وہ میں نے بتایا نا کہ پہلے خواب دیکھا جائے گا خواب کیا ہے. مثلاً اگر کوئی انسان بار بار یہی دیکھتا ہے کہ وہ پریشان ہے یا گر گیا ہے یا بیمار پڑا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا پھنسا ہوا ہے قبرستان میں دیکھتا ہے، سنسان جگہ. اب یہ تو ایک رحمانی خواب نہیں نا، وہ شیطان یعنی شیطانی خواب ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے. جیسے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں نے دیکھا خواب میں کہ میرا سر کٹا ہوا ہے اور وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے اور میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو خواب میں تیرے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کو اگنور کر دو. ٹھیک ہے، یعنی یہ پتہ چل گیا یہ شیطانی خواب ہے. ایک حلم ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اضغاث و احلام ہے کہ آپ کے نفس کے خیالات ہیں. اب وہ راکی کو یا کسی معبر کو بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے نفس کے خیال ہوتے ہیں اور ہم اندر ہی اندر لگے ہوتے ہیں، یار میں نے دیکھا مجھے تو سانپ نے ڈس لیا. ممکن ہے کوئی مووی دیکھی ہو 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے آپ نے دیکھ لی ہے. تو یہ فرق کرنا ویسے کسی معبر کا کام ہے، اگر رقیہ سے متعلقہ تو ایک راکی کا کام ہے. خود سے فیصلے نہ کریں. عام بندہ یہی کر سکتا ہے اچھا خواب آیا تو الحمدللہ کیا دل لگا اس کو، برا ہے تو پھر وہ تعوذ پڑھ کے جو تھتکارنے اور دعا پڑھ دے. اچھا، کیا اس میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کو خود خواب نہیں آ رہا لیکن ارد گرد کے لوگوں کو آپ کے بارے میں خواب آ رہا؟ یہ عام حالت میں ہو سکتا ہے، لیکن رقیہ والے کے یعنی روحانی کسی بیماری میں ضروری نہیں ہے. اچھا شیخ، آپ یہ بتائیں کہ جادو کا کیسے پتہ چلے گا اور نظر کا کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا، اس میں جو ڈفرینس ہے وہ اس طرح جیسے میں نے کچھ تو آپ کو علامتیں بتائی ہیں نا، جیسے جادو میں ہوتا ہے خون گرا ہے، کپڑے کٹے ہیں، یا بدبو خوشبو آنا، پتلے ملنا، تعویذ ملنا، سوئیاں لگی ہوئی ملنا، یہ چیزیں ملتی ہیں. نظر بعد میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان نا چڑچڑاپن بہت زیادہ، بیزاری، سستی. اچھا، اس میں فرق میں کر دوں انزائٹی میں اور اس میں کیا فرق ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا یہ تو نفسیاتی مسئلے بھی ہیں تو آپ اس کو کیوں ملا رہے ہیں. فرق یہ ہے وہاں پہ کوئی ریزن بالکل نظر نہیں آتی کہ یار ایک بندہ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہے، وہ کام کر سکتا ہے، روٹین میں اچھا کرتا ہے، لیکن نا جس میں ماہر ہے اسی کام میں اس کا کرنے کو دل نہیں کر رہا، اور اس سے پوچھو ریزن کیا وہ کہتا ہے کوئی پتہ نہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی. تو سستی، چڑچڑاپن، تنہائی پسند ہو جانا وداؤٹ اینی ریزن. ٹھیک ہے. پھر اس میں جمائیاں آنا نماز اور قرآن پڑھتے ہوئے. آپ پہلے بھی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، نماز قرآن چھوڑا آپ نے، بعد میں بھی بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، آپ کو کوئی نیند نہیں آئے گی. لیکن جیسے کو آپ عبادت والا کام کرنے لگیں گے، نماز پڑھنے لگیں گے، قرآن پڑھنے لگیں گے، آپ کو جمائیاں آنی شروع ہو جائیں گی. یہ عموماً تب ہوتا ہے جب جن کی نظر لگی ہوئی ہو. شیخ اس میں تو جس طرح میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں جب تلاوت لگاتا ہوں تو مجھے بہت اچھی نیند آتی ہے. نہیں، ایک تو تسکین ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تلاوت لگا کے سو جاتے ہیں. یہ تو سکینت ہے نا، یہ تو آپ کسی سکینت میں اور جمائیوں میں کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے سکون آ رہا ہے؟ میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے. آپ سننے کی بات کر رہے ہیں نا، میں پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. اچھا، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے تو نظر نہیں ہے بھائی، وہ آپ کا اس کا قلبی تعلق ہے اس کے ساتھ. لیکن قرآن پڑھتے ہوئے سستی ہو رہی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے میں اور پڑھوں، آپ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اندر سے پش کر رہا ہے کہ بھائی بند کر دے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے اس میں. تو شیخ یہ ہو گیا نظر کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے عموماً نظر بد کو پہچان کا ایک ذریعہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ جیسے حشاش بشاش چہرہ ہوتا ہے نا، تر و تازہ، وہ نہیں رہتا. چہرے کا بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے، چھائیاں، دبے، اس طرح کی چیزیں بننے لگتی ہیں. جیسے میں نے
آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت شاید پڑھی ہوگی. نبی علیہ السلام ان کے گھر میں تھے اور ایک بچی آئی اور اس کے چہرے پہ سرخ اور کالے رنگ کو جب مکس کیا جاتا ہے تو وہ مکسچر جیسا ہوتا ہے نا, اس طرح کے رنگ کی چھائیاں تھیں. تو نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ استرکلھا فإن بھا النظر, اس کو دم کرو, اس کو نظر لگی ہے. تو یہ پتہ چل گیا کہ نظر بد سے چہرے کا بگاڑ آ سکتا ہے, یعنی اس سے ہم نے یہ چیز اخذ کر لی اس حدیث سے. تو وہ فزیکلی بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ نظر سے بھی ہو سکتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو جسمانی بیماری ہے, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو ایک نظر کا نام دیا ہے, تو نظر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہے کہ چہرہ نا خوبصورت جیسے تھا وہ نہیں رہتا نظر لگنے سے, پیلا پیلا سا ہو جانا, سرخی غائب ہو جانا, یہ بھی نظر بد سے عام طور پہ ہوتا ہے. اچھا, اب اس سارے میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے اندر جن گھسا ہوا. اچھا, یعنی جناتی علامات آپ پوچھ رہے ہیں, اس میں کیا وہ جادو کی علامات کے ساتھ کوئنسائڈ کرتی ہے, یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ جن اس کے اندر گھسا ہوا ہے؟ ہاں, نظر اور جادو کی علامتیں تو آپس میں ملتی جلتی نہیں ہیں, لیکن جنات یعنی جناتی اثر کسی پہ ہو تو اس کی کچھ علامتیں جادو سے ملتی جلتی ہیں, اس میں بھی خوابوں سے عام طور پہ پہچانا جاتا ہے. اچھا, جناتی اثر بھی 3-4 طرح کا ہوتا ہے. ایک عمومی ہوتا ہے, ایک عارضی ہوتا ہے, ایک مستقل ہوتا ہے. مثلاً ایک بندے کو جن چمٹا اور اس نے جو ہے نا وہ اس پہ مستقل وہی کیفیت رہتی ہے اور کسی ایک عضو کو وہ معذور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, دماغ مفلوج ہو گیا یا بازو کو کوئی مسئلہ اور وہ بیماری مستقل چل رہی ہے. اور ایک ہوتی ہے عارضی, جیسے مرگی والا ہوتا ہے, جناتی مرگی جس پہ ہوتی ہے, ایک دفعہ جب اس پہ وہ اٹیک ہوتا ہے 5-7-10 منٹ رہتا ہے اور وہ ختم, یہ عارضی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی مختلف ہو سکتی ہیں جناتی جو ہوں گی. اچھا, اس میں اسلام میں تو یہ ہے نا کہ جب بھی بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے, قارین جس کو کہتے ہیں. جی, اب جو جن کہہ رہے ہیں جو اس کے اندر آتا ہے وہ قارین کے علاوہ ہوتا ہے, وہ قرین کے علاوہ ہوتے ہیں. تو وہ قارین اور وہ جو جن ہوتا ہے وہ دونوں ایک ہی جسم میں رہ رہے ہوتے ہیں. جن بیسیکلی رہتا کدھر ہے, آپ کی باڈی کے اندر جاتا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے کچھ لکھا یا کچھ بھی نہیں لکھا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ داخل نہیں ہو سکتا جن جسم کے اندر, بعض کہتے ہیں کہ داخل ہوتا ہے اور دماغ پہ جا کے اثر کرتا ہے, یعنی دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے. ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ سے اس کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ داخل ہو سکتا ہے جسم میں اور جا کے وہ اپنا ٹھکانہ دماغ میں ہی بناتا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ وہ کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوتا ہے انسان. صحیح. فرید بھائی, جب کسی پہ جادو ہوتا ہے نا یا جناتی اثرات ہوتے ہیں, وہ اس بندے کو بظاہر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن ہوتا کیا اس بندے کے ساتھ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, چیزیں وہی ہوتی ہیں, وہ انسان بھی وہی ہے, وہی جثہ, وہی قد, وہی جسم, سب کچھ وہی ہے, لیکن کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں سمجھ لے آ جاتا ہے, اور اس کو وہ چیزیں جس طرح ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو اس طرح نہیں نظر آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے, یعنی وہ کنٹرولڈ ہے کہ وہ کسی اور اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا شیخ, موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ہیلوسینیشنز یا آنکھوں کا دھوکہ وہ بھی جادو کے تھرو ہو جاتا ہے. ہیلوسینیشنز کا مطلب ہے کہ ایک چیز ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن آپ کو لگتا ہے یا لوگوں کو لگتا ہے, دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہے. مثال کے طور پہ پانی کی بوتل نہیں ہے لیکن جادو کے تھرو ہمیں یہ لگ سکتا ہے کہ پانی کی بوتل ہے. یہ سحر کی قسم, اور یہ وہ والی قسم ہے جو موسیٰ علیہ السلام والی ہے, سحر تخیل. ٹھیک ہے, کہ وہ اس کے خیالات پہ جادو ہو جاتا ہے. اچھا, تو کافی لوگ اب یہ کہتے ہیں مغرب کے بھی اور یہاں کے بھی کہ جادو جودی کچھ نہیں ہوتا. اچھا, اور آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا میں سب سے بڑے بڑے جو انفلوئنسرز ہیں, بل گیٹس ہو گیا, ایلان مسک ہو گیا, جتنے بھی نان مسلمز ہیں, وہ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر نظر لگنی ہوتی تو they would be probably the first one, جو پریزیڈنٹس ہیں یا باقی لوگ ہیں, تو کہتے ہیں کہ پھر انہیں کیوں نہیں نظر لگتی. ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے, اور عموماً لوگ یہی کہتے ہیں کہ اچھا جادو ہے, نظر ہے, تو یہ سارے بر صغیر میں کیوں ہیں, یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہی مسئلے ہیں, ان پہ جادو ہو جاتا ہے یا ان کی پھپھوئی ایسی نکلتی ہے, یا جو لوگ ہر ٹائم پرائم ٹائم ٹی وی پہ رہتے ہیں, آپ تو انہیں بالکل ٹھیک دیکھتے ہیں. اچھا, وہی میں بتانے لگا ہوں. میرے خیال میں میری ایک رائے ہے, جادو جو ہے اور یہ جو جناتی اثرات ہیں یا نظر کا تصور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ ویسٹ میں اس کا تصور ہے. بالکل. اچھا, اس میں فرق کیا ہے, آپ باقی چیزیں چھوڑیں, شیکسپیئر کو دیکھ لیں, اس کے ڈراموں کے اندر آپ کو جادو کا ذکر ملے گا. آپ دیکھ لیں, میک بیتھ ہے اس کا,
3 وچز کے نام سے وہ کام کرتا ہے جی اس پہ، یعنی وہ ایک ڈرامائی انداز میں اور شاعرانہ انداز میں اس کو بیان کرتا ہے، اور وہ 3 وچز اس نے 3 چڑیلوں کا تصور دیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک ڈرامہ ہے، ڈرامائی انداز میں اس نے کیا ہے، لیکن ایک چیز کا اگر تصور ہی نہیں ہے تو تصویر کیسے آئے گی؟ تصور ہے تو تصویر آئے گی نا. شیخ جس طرح ہیری پاٹر بھی ہے، باقی بھی ان کے بہت اچھے اچھے شوز ہیں، ناولز ہیں جو جادو کرتے ہیں، لیکن کیا یہ چیز سفیشینٹ ہے کسی چیز کو پروف کرنے کے لیے؟ مثال کے طور پہ سپر مین کا بھی تو نہیں ہے نا تصور. جادو 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک ہے وہ آپ کی ہاتھ کی صفائی، آپ کا اچھلنا کودنا حرکتیں. میں بات کسی اور طرف لے کے جا رہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز تصور ہے، اس سے تصویر آ گئی. چلیں آپ چھوڑیں اس کو، حالانکہ اس نے تو وہ بڑا کیا نا شیکسپیئر کو. میں کہتا ہوں چلیں اس کے ڈرامے ہیں، اس نے تو باقاعدہ وہ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں کہ ڈبل ٹائن اینڈ ٹربل، کہ وہ دیگچی رکھ کے نا وہ آگ کے اوپر اور کہتا ہے کہ فائر برن، آگ جلاؤ، اینڈ گولڈن ببل، وہ سارے نام بولتا ہے. اس نے تو وہ ایک زہریلا پتھر بھی رکھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے جادو کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں چلیں یہ ڈرامہ ہی ہو گئی. میرے خیال سے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں نا کہ جادو نہیں ہے، اور جو اہل مغرب ہیں وہ اس کو کیوں نہیں مانتے، ان جو کو قرآن میں نہیں مانتے، ہاں وہ ان کو میرے خیال سے پڑھنا چاہیے دا ہسٹری آف وچ کرافٹ 1951 کا. آپ برطانیہ کا جو وچ کرافٹ ایکٹ ہے اس کو دیکھ لیں. 1951 میں انہوں نے یہ قانون بنایا تھا کہ آج کے بعد جادو کی وجہ سے کسی کا کوئی نقصان ہوا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اچھا وہ سزائیں بھی انہوں نے وہاں پہ لکھی ہیں. میں یہاں پہ وہ وقت تھوڑا ہے اور میں کر نہیں سکتا. فرید بھائی سوال یہ ہے کہ اگر جادو سے نقصان نہیں ہو سکتا تو قانون کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور یہ بات میں کوئی 10 صدیاں پیچھے کی نہیں کر رہا، 1951 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، 1926 میں بھی وچ کرافٹ ایکٹ میں انہوں نے چیزیں ایڈ کی تھیں. ٹھیک ہے، آپ بی گارڈنر کو پڑھ لیں، اس کی کتاب ہے گولڈن بو. اس نے جادو کے اوپر کتاب لکھی ہے، اور اس نے پوری کتاب اس پہ لکھی ہے اور حوالے دیے ہیں کہ جادو اور نظر بد یہ تصور رکھتے ہیں، ایک جنات کی ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیں دا ہسٹری آف وچ کرافٹ. ٹھیک ہے، وہ ہے جیمز جارج کی. اس نے پوری کتاب اسی پہ لکھی ہوئی ہے. مطلب کون بندہ ہے وہ؟ برطانیہ کا ہے. ٹھیک ہے، ان کے ہاں بھی ہے. انکار کرنے والے آپ کو دونوں جگہ پہ ملیں گے، یہاں پہ بھی ملیں گے، وہاں پہ بھی ملیں گے. تو ایک چیز کا تصور تھا تو انہوں نے وہ قانون ہونے والے تو زیادہ یہاں پہ ملتے ہیں نا. ویسے ادھر بھی ملتے ہیں، ادھر ملتے ہیں، وہ نام اور دے دیتے ہیں. لیکن نہیں ویسے ادھر بھی میجک کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ اپنی کامیابیاں دکھانے سے نظر لگتی ہے، اور نظر کے بارے میں تو آتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ریالٹی ہے، بندے کو موت تک بھی اتار سکتی ہے، ساری چیزیں اسے ہم ایگری کرتے ہیں. لیکن کیا پھر سوشل میڈیا پہ اپنی اکمپلشمنٹس دکھانا، پکچرز پوسٹ کرنا، یہ آپ دعوت دے رہے ہو نظر کو؟ کیا اور لگو مجھے. اچھا، اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. پہلے تو میں یہ جو لوگوں کا ایک خیال ہے نا، ایک زوم ہے کہ ان کو نظر نہیں لگتی، نظر ان کو بھی لگتی ہے، ان کے ہاں تصور بدل جاتا ہے. میں کسی کا نام نہیں ذکر کروں گا. 4 لوگ ابھی تک، 1 میل اور 3 فیمیل انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی، ابھی تک میرے ساتھ بھی ذاتی طور پہ کسی کے ریفرنس سے میں ان کو ملا، اور انہوں نے بتایا کہ 2 نے یہ کہا کہ ہمیں نظر لگتی ہے، اور 2 نے کہا کہ میرے ساتھ کام کرنے والے یعنی ہمارے اوپر جادو کرتے ہیں. فرید بھائی ہوتا ہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی کی اسکرین کچھ اور چیز ہوتی ہے اور بیہائنڈ دا کیمرہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. لوگ آ کے اگر کسی ایکٹر یا ایکٹریس کو کوئی مسئلہ ہے نا، کوئی سر درد ہے، کوئی کانسٹیپیشن ہے، وہ آ کے یہ نہیں بتائے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. وہ اپنے آپ کو ظاہر ہے، اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے ہر ایک کی. اچھا، اب انہوں نے ایک بڑی معروف شخصیت ہیں کراچی کی، وہ ابھی بھی میرے ساتھ رابطے میں، اور ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تب وہ جو چیزیں بتائی تھی مجھے بڑا فائدہ ہوا، اور وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں انڈسٹری میں. تو وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی میں واپس گھر میں پہنچتا ہوں تو میرا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے نظر لگی. یعنی وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، لیکن باہر لوگوں میں نہیں بتائیں گے. وہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی ہے. کوئی اس کو انزائٹی کا نام دے دیتا ہے، کوئی ڈپریشن کا نام دے دیتا ہے، سمٹمز جو ملتی جلتی ہوتی ہیں نا. پھر جب ان کو برے خواب آنے لگتے ہیں، پھر یہ تھوڑا سا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. اچھا، آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یعنی اس سے متعلقہ تھا کہ یہ جو تصویریں ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا، اور اس طرح دیکھیں، آپ اگر سگریٹ نوشی کرتے ہیں، نقصان ہے نا اس کے، سب کو پتہ ہے، سب مانتے ہیں. لیکن کیا ہر سگریٹ پینے والے کو نقصان ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے.
یعنی بعض لوگ ایسے ہیں 80 سال کی عمر تک بھی سگریٹ پیتے ہیں, ٹھیک ہے, مرتے نہیں ہیں, اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر, ٹھیک ہے. ہر بندے کی باڈی ہاں, ہمیشہ جو اکثریت ہوتی ہے نا وہ دیکھ کے حکم لگایا جاتا ہے یا فیصلہ کیا جاتا ہے. کرونا میں آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے احتیاط کی, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی وہ پکڑے گئے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے بالکل نہیں کی, ان کو کچھ نہیں ہوا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تصویریں اپنی اس طرح نہ کرو, شو آف زیادہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو ویسے یہ چیز پسند نہیں کہ آپ, حدیث بھی ہے کہ اپنی نعمتوں کے مکمل ہونے تک ان کو چھپا کے رکھو. تو ہم اس پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں, ورنہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کسی کے کھانے پینے سے یا اس طرح کی چیزوں سے. جب نظر لگتی ہے تو پھر بڑی بری بھی لگتی ہے, تو اس سے بہتر نہیں تھا انسان احتیاط کر لیتا. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو حسد کی نظر سے دیکھتا ہے نا, تو حاسد جو ہے نا وہ سمجھ لے, یوں ہی سمجھ لے, مثال دے رہا ہوں کہ اس کی آنکھوں سے ریزز نکلتی ہیں, وہ شعائیں جا کے لگتی ہیں. ابن قیم نے اس کو بڑا ڈیٹیل سے لکھا ہے. لیکن شیخ سوشل میڈیا میں تو بندہ آپ کے سامنے نہیں ہے نا, تو شعائیں کیسے لگیں؟ اچھا یہ دیکھیں, یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ سامنے ہے نا, تو بندہ یہ آپ کہہ رہے ہیں, ہم نے جو تجربے دیکھے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن قیم وغیرہ جنہوں نے ٹھیک کہا, لیکن اب لوگوں کا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اس جگہ پہ ہیں ہی نہیں. میں بتانے لگا, آپ دیکھیں جس بھی کسی بندے کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی کوئی رنجش ہے یا اس طرح, اس کا نام ہی سنتے آپ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. دل کے اندر ایک چیز آتی ہے نا کہ یار, حالانکہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, یا اچھا آتا ہے یا برا آتا ہے. وہ بالکل یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں. ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی نے اپنے بچے کے بارے میں کچھ لگا دیا, یا وہ کھا پی رہا ہے یا اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, تو ممکن ہے کہ وہ جو دیکھ رہا ہے اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے, اور اس کے دل کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی کہ کبھی ہو یا ہاں اس کو کیوں مل گیا. وہ جو واو یا ہا جو ہوتی ہیں نا, وہ بعض دفعہ لگ جاتی ہیں, اور وہ جہاں پر بھی ہوں وہ اپنا ایک اثر رکھتی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے دشمن کا اثر ہزاروں میل بھی دور ہے, یعنی آپ کو پہنچ رہا ہے, کچھ نہ کچھ اثر آپ پہ کر رہا ہے. تو اس میں کون سی چیز ہے شیخ؟ تو کیا جو دعوتی سرکل والے لوگ ہیں یا جو علماء اکرام ہیں جن کی گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں, ان کے بارے میں بھی بس کہا جاتا ہے کہ انہیں یہ نظر کی اثر ہے, اسپیشلی جو دین کا بہت زیادہ کام کرے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں نظر لگ گئی, بیمار رہتے ہیں اس وجہ سے. آپ نے بھی یہ ساری چیزیں فیل کی ہیں؟ جی, ہوتا یہ ہے کہ اس کا تعلق انسان کے ساتھ خود بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہو بہت زیادہ, یا آپ اپنے آپ کو اذکار میں رکھتے ہو, دم بہت زیادہ کرتے ہو, ہر روز کرتے ہو اپنے آپ کو, تو ظاہری بات ہے وہ آپ کی ایک پروٹیکشن تو ہے. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے, انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, بھول جاتا ہے کبھی, تو وہ نہیں کرتا, ممکن ہے اس کو نظر لگ جائے, اور یہ چاہے علماء اکرام ہوں ان کو بھی لگ سکتی ہیں. اچھا, نظر کا تعلق ایسے خوبصورتی کے ساتھ نہیں ہے. آپ کے اندر کوئی بھی اچھی خوبی ہے نا, آپ کو نظر لگ سکتی ہے. آپ اچھا بول سکتے ہو, اچھا لکھ سکتے ہو, آپ کوئی بھی چیز جو دوسرے سے آپ کے اندر یونیک ہے, کوئی منفرد کام کر رہے ہو, تو آپ کو نظر لگ سکتی ہے. شیخ, اب بندے کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. لگ سکتی ہے. اور نظر کا لگنا دوسرے بندے کے اچھے یا برا ہونے سے نہیں ہے, کسی بھی بندے کو کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے. اپنے ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے. فرق صرف میں دونوں میں بتا دیتا ہوں. ایک نظر ہوتی ہے حسد کی, ٹھیک. ایک نظر ہوتی ہے محبت بری لیکن اللہ کے نام سے خالی. مثلاً آپ کا کوئی بھتیجا بھانجا آ گیا, آپ نے کہا وہ کتنا پیارا لگ رہا ہے آج, بیچ میں سے اللہ نکل گیا, نام نکل گیا اللہ تعالیٰ کا, ماشاء اللہ نہیں کہا, تعریف نہیں کی, ممکن ہے عین اسی وقت اس کو نظر لگ جائے, اور ممکن ہے نہ لگے, ٹھیک ہے. لیکن جب کسی اپنے کی لگتی ہے تو اس میں یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو جو بڑی ذات تھی جس نے اس کو خوبصورت بنایا تھا اس کا ذکر نہیں کیا, اس کو نکال دیا. تو اس کا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بولو, کہو لا حول ولا قوت الا باللہ, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یعنی یہ چیزیں کیوں ہیں, ایک معنی رکھتی ہیں, حیثیت رکھتی ہیں, تو آپ نے بتائی ہے نا. اگر نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام نہ بتاتے. اچھا شیخ, اب مجھے یہ بتائیں کہ جو نظر ہوتی ہے اس کا اثر کہاں پر ہوتا ہے؟ جسم پر ہوتا ہے, روح پر ہوتا ہے, یا دل پر ہوتا ہے؟ اور پھر مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا روح سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے جسمانی بیماریاں اوور کم ہو سکتی ہیں, یا کچھ جسمانی بیماریوں کی وجہ سے روح کمزور ہو جاتی ہے؟ انسانوں کا کیا رشتہ ہے؟ اچھا, میرے خیال میں تو میری رائے ہے, اس میں ہمیشہ اختلاف رائے لوگوں کا, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ فی قلوبہم مرض, دل پہلے متاثر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی روح متاثر ہو جاتی ہے, جسم بیمار ہو جاتا ہے. جیسے ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا بھی ہے, طب نبوی میں بھی ذکر کیا انہوں نے, کہ ایک انسان کا جب دل جو ہے نا وہ ٹیرگی پکڑتا ہے تو اس کا سارا جسم بھی ٹیرا ہو جاتا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ وہ بیماریوں کا ایک گڑھ بن جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے,
اور پھر وہ انسان کی باڈی کے اوپر بھی اس کے اثرات آتے ہیں. تو اگر بندے نے کام کرنا ہے تو اپنے دل کے اوپر کرے. بالکل. اور وہ اس کو کیسے ملے گا, یعنی دل پہ وہ کام کر رہا ہے. ہاں. وہ اب جلا کیسے پاتے ہیں دل؟ جیسے نبی علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا نا, ماں جلا اللہ کے رسول, دل جو ہے نا وہ بیمار ہو جائے اور اس کو زنگ لگ جائے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تصدق ما یست الحدید, جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے تو لگ جاتا ہے. صحابی نے پوچھا ماں جلا ہوا, اس کا توڑ کیا ہے, اس کی جلا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا اور موت کو زیادہ یاد کرنا. تو جب آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے, دل پھر آپ کا فریش ہو جائے گا اور باڈی پھر اس کے اثرات پکڑنے لگے گی اچھائی کے. اچھا شیخ, جو چیزیں زندہ نہیں ہیں, انسان نہیں ہیں, چیزیں ہیں, کوئی گاڑی ہے, کوئی گھڑی ہے, یا کوئی جانور ہو گیا, کسی کا کوئی کتا ہے یا بلی ہے, اس پہ بھی نظر لگ جاتی ہے. اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے, لوگ پوچھتے ہیں. اس میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں. جس طرح کسی نے سیوک لیا, جب آپ نے اس کی سیوک دیکھی ہے تو جناب اچھا کچھ دیر بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو آپ نے کہا نظر لگ گئی. ہاں اچھا اس میں یہ اور چیز کچھ لوگوں نے وہ پھر جوتے بھی لٹکائے ہوتے ہیں. ہاں جی ایسے اس کے علاج گھر کے اوپر بھی ہنڈیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے, یا وہ انہوں نے مختلف چیزیں گھر کے اوپر. وہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے. ہاں وہ بالکل جاہلوں والی چیزیں ہیں. دیکھیں کسی کی کوئی چیز ہے نا, مثلا مجھے فرید نے کوئی گاڑی لے لی ہے, مجھے مسئلہ فرید سے یا گاڑی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں کیا کروں گا, یا تو میں یعنی اگر میں حاسد ہوں تو میں اچھا اس کو کیوں مل گئی, نہیں ملنی چاہیے تھی, یعنی وہ نظر فرید کو لگ رہی ہے, حسد اس کو متاثر کر رہا ہے, گاڑی کو نہیں کر رہا. ہوگا کیا پھر فرید کی گاڑی لگ جائے گی, اللہ نہ کرے گئی. ٹھیک ہے, یعنی مجھے مسئلہ اس ذات سے ہے. اب اس ذات سے جتنی متعلقہ چیزیں ہوں گی نا وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گی, یا وہ لگنے لگ جائیں گی, یا جو بھی چیز مطلب وہ متاثر ہو جائیں گی. تو اصل میں وہ بلی کتے جانور کو نہیں لگتی, اس بندے کو لگ رہی ہے اور اس کی چیزیں خراب ہونے لگ جاتی ہیں. سمجھ گئے کنسیپٹ کہ مسئلہ جس بندے سے ہے اس کو نظر لگے گی, اس پہ حسد کیا جائے گا, تو متعلقہ چیزیں خود ہی آ جائیں گی اس کے اندر. تو یہ ہوتا ہے یہاں پہ. اچھا شیخ, اب یہ ابھی ہم نے بات کر لی کہ انسان کو اپنی نظر خود لگ جاتی ہے. مجھے اب یہ بتائیں کہ جو نظر یا جادو ہے وہ سب سے زیادہ ڈومیننٹلی آپ کو کب افیکٹ کرتا ہے؟ ایک تو آپ نے کہا جو بندے نے اسکار نہ کیا ہوں, پھر کچھ کتابوں میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ ہے وہ بہت زیادہ غصے کی اسٹیٹ میں ہوتا ہے, ٹھیک, یا بندہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے, تو تب اس کا جادو کا اثر ہونا یا جادو کا اندر آنا زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں, اس کی پرابیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے جنوں کی. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. اچھا جتنا تقویٰ کسی انسان میں زیادہ ہوتا ہے نا, صفائی طہارت کا خیال رکھتا ہے, اتنے چانسز کم ہوتے ہیں اس پر کوئی بھی اثرات ہونے کے. مجھے وہ بھی ہے کہ براہنا اگر آپ نے کپڑے اتارے ہوں تب بھی زیادہ اس کا وہ ہوتا ہے. اس چیز کو میں تو نہیں مانتا. یعنی اب دیکھیں یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا, اس نے اب ظاہر ہے اس کی ایک نجی زندگی ہے, اس نے اس کو گزارنا ہے, واش روم میں بھی جائے گا, کپڑے بدلے گا, ہو سکتی ہے. میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ صبح شام کے اذکار کو سمجھتا ہوں. آپ نے وہ کیے ہیں نا تو وہ آپ کے لیے کافی ہیں. اچھا اس میں فرید بھائی اس بات سے بات نہیں کری ہے, ہمارے یہاں پہ نا راکی حضرات ایسے بہت زیادہ ڈرا دیا لوگوں کو, اتنا زیادہ ڈرا دیا ہے کہ آپ آسانی سے سانس نہیں لے سکتے, کہ آپ نے سانس بھی بسم اللہ کے بغیر کیوں لیا ہے. یعنی اللہ کا ذکر تو ہر وقت کرنا چاہیے, لیکن یہ تھوڑی معذرت کے ساتھ میں نے ایسے کئی راکی شروع میں بھی ایسے تھا, میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی بھی اپنے بارے میں نہیں بتاتا. پہلے شروع کے کوئی یعنی 7-8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, میرے پاس بھی کوئی آتا نا, میں اچھا سر درد رہتی ہے, اکثر رہتی ہے, 2-3 خواب پوچھنے ہوئے بڑا سخت جادو, کیونکہ اپنا علم ہی اتنا تھا اس وقت, ابھی شروع میں تھا نا. تو میرے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے کہا کہ بیٹا جانے دو لوگوں کو, ایسے انہوں نے اشارہ کیا مجھے, انہوں نے کہا کہ ابھی سیکھتے رہو اور حکم نہیں لگاؤ, اور جو سمجھ میں نہ آئے پوچھ لیا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ اس پہ سختی کر دیتے ہیں, ٹانگ درد ہے تو جادو ہے, سر درد ہے تو جادو ہے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور میں ایک چیز یہ کہوں گا, مشورہ بھی دوں گا, جو بندہ بھی رقیہ کو سیکھنا چاہتا ہے نا, رقیہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا بہت طب کو ضرور پڑھے. میں ڈگری نہ لے, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اب جائے 4 سال 6 سال لگائے, ضروری نہیں, سمٹم ضرور پڑھ لے. شیزوفرینیا کی کتنی ہی ایسی علامتیں ہیں جو آپ کو جناتی اثرات والے میں ملیں گی. فرق کیسے کریں گے, آپ کو شیزوفرینیا کا پتہ ہی نہیں ہے, یعنی آپ نے وہ اس بیماری کو نہیں جانا. ٹھیک ہے, IBS والی سمٹمز ایسی ہیں کہیں, وہ کھلائے گئے جادو والے کی نشانیوں سے ملتی جلتی ہیں. آپ کیسے فرق کریں گے؟
نہیں پتہ. لٹکائے گئے جادو کے اندر ایسی علامتیں ہیں جو ڈپریشن والے مریض کو ہوتی ہیں, تو آپ کیسے فرق کریں گے؟ نہیں پتہ چلے گا. اب کتنی قسمیں ہیں جادو کی, سحر معقول ہے, مشروب ہے, مدفون ہے, مرشوش ہے, معلق ہے. مطلب یعنی میں آسان لفظوں میں بتاؤں تو کھلایا گیا, پلایا گیا, لٹکایا گیا, دفن کیا گیا, راستے میں بہایا گیا جادو, پاگل بن کا جادو, سحر اسود ہے, کالا جادو ہے, اس کے آگے بہت ساری قسمیں ہیں, سحر تفریق ہے, میاں بیوی کے لیے. اب سمٹمز تو یہ ساری مل رہی ہیں شیخ اس میں جسمانی. یہ بھی ہے نا کسی کے بال لے لینا اور باقی یہ تو ذرائع ہیں نا جادو کرنے کے, وہ لے کے چاہے اس کو بعد میں دفن کر دے, چاہے اس کو لٹکا دے, وہ کچھ بھی کر لے, یہ ذریعہ ہے. اور کسی پتلے کے اندر نیڈلز لگا دینا, ہاں, باقی ساری چیزیں اس کرنا. سے مجھے وہ چیز یاد ہے جو آپ نے پہلے سوال پوچھا ہے کہ نیک بندے پہ اثر ہونا اور غیر پہ. اب دیکھیں جو نبی علیہ السلام پہ جادو کیا گیا تھا نا لبید بن عاصم کی طرف سے, اس نے کیا تو موت کے لیے تھا, مارنے کے لیے نعوذ باللہ, لیکن نبی علیہ السلام پر معمولی سا اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو خیالات تھے نا وہ بدل گئے تھوڑے. یعنی ایسے لگتا تھا یہ کام کر لیا اور حقیقت میں وہ نہیں کیا ہوتا تھا. یعنی اس پر شان رسالت پہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا تھا. تو وہ یعنی کیا تو بہت سخت تھا, اس نے اپنی طرف سے مارنے کے لیے کیا تھا, لیکن نبی علیہ السلام کے تقوی کی وجہ سے اور نبوت کے ایک یعنی جو نبوت کا ایک عنصر انسان کے اندر یعنی نبی علیہ السلام کے اندر تھا, اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام پہ اس کا بالکل معمولی سا اثر ہوا. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سمجھانے کے لیے بنا تھا مثال. اچھا شیخ, ابھی کیونکہ اس ایپیسوڈ میں صرف ہم آئیڈینٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں اور اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم ایک اور ریکارڈنگ کریں گے پروٹیکشن اور ٹریٹمنٹ کی. اس میں مجھے بتائیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ پانی پہ آپ نے دم کیا اور اگر اس بندے کو پلا دیا, پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس پہ جادو ہوا ہوا ہے تو اس کو کڑوا لگے گا پانی, یا اس کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں لگے گا, یا وہ کہے گا مجھے کیا دے دیا. یہ بات صحیح ہے؟ ہاں, اس میں پہچان کرنے کے جو طریقے ہیں نا دوسرے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو غیر شرعی ہیں, غیر مسنون ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ بھی چلتا ہے کہ پہلے امی کا نام بتاؤ, اپنا نام بتاؤ, پھر وہ حساب کتاب کرتے ہیں کہ جی وہ اچھا ایسے ہے, اس کا ایسے, وہ عدد کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں, اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ نام کے ذریعے سے. ایک یہ ہے کہ اس انسان کا کوئی 24 گھنٹے تک کا جسم کے ساتھ لگا ہوا کوئی کپڑا لے آؤ, تو میں اس سے حساب کہہ رہے ہیں غیر شرعی طریقے ہیں. ہاں, غیر شرعی طریقے ہیں. قمیضیں منگوا لیتے ہیں, ہاں, قمیض یا بنیان منگواتے ہیں کہ وہ دے دیں, تو وہ یعنی جسم کے بالکل جو ساتھ لگا ہوا ہو, یا ناخن منگوا لیں گے, یا بال منگوا لیں گے, تصویر بھی لے لیتے ہیں. یہ سارے طریقے ہیں, لیکن یہ غیر مسنون ہیں, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں نے بس وہ ہاتھ والا بھی ہوتا ہے, وہ معیار کرتا ہے. ہاں, کپڑا بھی ماپتے ہیں اور بازو بھی ماپتے ہیں. ارے وہ تو ہاتھ کا صفائی ہوتی ہے, کمال ہوتا ہے. اوکے. اچھا, اس میں شرعی طریقہ جو ہے نا وہ یعنی جو ایک اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ 2-3 ہی طریقے ہیں. ایک پانی پہ دم کیا آپ نے, اور پڑھتے وقت آپ کی نیت یہ ہوگی کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, میری یہ عاجزی ہے تیرے سامنے کہ میں کمزور ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں دم کروں گا, اور اصل اس قرآن میں بھی کچھ نہیں ہے جب تک تو کوئی اثر نہ رکھ دے. اس نیت سے جب وہ دم کرے گا تو ایک پانی بالکل سادہ ہوگا, ایک پہ دم کر لیں. تو وہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو دم والا پانی ہوتا ہے, یہ تو میں نے کوئی 20 دفعہ مریضوں کے اوپر تجربہ کیا ذاتی طور پہ. خود میں کچھ بھی نہیں کرتا, صرف یہی قرآن پڑھتا ہوں. میں نہیں, یعنی جو بھی کوئی کرتا ہے, تو وہ بڑی دفعہ مریضوں نے بتایا کہ یا تو کڑوا لگتا ہے, یا میٹھا لگتا ہے, یا کسیلا لگتا ہے. جن کو اثر نہیں ہوتا ان کو کچھ بھی نہیں لگتا. تو وہ کڑوا, کسیلا, میٹھا, یعنی یہ کچھ نہ کچھ وہ ڈفرینس جادو بتاتے کے لیے, ہیں. نظر کے لیے, جادو کے لیے بھی, جناتی اثرات کے بھی, نظر کے لیے بھی ہے. نظر والے عموماً اس سے جلدی پہچانے نہیں جاتے, لیکن جادو اور جنات والے کے لیے بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے. اچھا شیخ, کیا یہ بات صحیح ہے کہ ویسے آیتیں پڑھنا ڈفرینٹ ہے, لیکن رقیہ کی نیت سے آیتیں پڑھنا مریض کے سامنے اس کا ڈفرینٹ اثر ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم کے اندر جب انسان قرآن سن رہا ہو یا گھر میں بیٹھا سن رہا ہے نا, تو اس کو بعض پورا قرآن سورہ جن بھی سن لے گا, بکرا بھی سن لے گا, کچھ نہیں ہوگا. جب دم کروانے کے لیے گیا نا تو وہ اس کو الٹیاں بھی آنے لگ جائیں گی بعض دفعہ. جو میں نے دیکھا ہوا ہے, جو میں نے انڈیا میں ایک خاتون تھی, میں نے ان کا علاج کیا فون پہ ہی. تو وہ میں جیسے ہی پڑھتا تھا تقریباً 4-5 منٹ, تو عموماً یہی ہوتی تھی کہ آیت اخراج ہوتی تھی جو جنات کے لیے ہم ان کو مخاطب کر کے, یعنی وہ نیت کر کے پڑھے ہوتے, تو ان کو الٹیاں نہیں اور خون نکلنا, یعنی ان کو کھلایا گیا جادو تھا, تو وہ ہونے لگا. وہ جب ویسے قرآن سنتی تھی ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا. یعنی دونوں کی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ میں اللہ کے اذن سے دم کر رہا ہوں,
اور وہ کہے یعنی جو مریض ہے کہ میں اللہ کے اذن سے اس بندے سے دم کروا رہا ہوں, اللہ مجھے شفا دے گا, تو وہ نیت کا مل جانا ایک بڑا معنی رکھتا ہے. ورنہ ویسے قرآن لوگ پڑھتے سنتے ہیں تو ضروری نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ ہو, ثواب تو ظاہر ہوگا, وہ چیز نہیں. تو نیت ہونا یہ ایک معنی رکھتا ہے اور اس کا فائدہ ہے. اچھا شیخ, اس میں پھر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ویسے تو اس میں ٹریٹمنٹ میں آ جاتا ہے, جس طرح 7 دفعہ اجوا کھجور کھانا صبح نہار منہ, ٹھیک ہے, اس کا میں یہیں پہ بتا دوں آپ کو. چلیں وہ ہم نیکسٹ میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح باقی بھی کچھ ہربز ہیں, یہ ساری چیزیں. ابھی ہم آئیڈینٹیفیکیشن کی اگر بات کریں تو بس یہی طریقے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے کو جادو ہوا. آپ صرف اپنی ایک ججمنٹ دے سکتے ہیں کہ میرے مطابق جس بندے پہ جادو ہوا ہوتا ہے اس کے اور آپ کے سمٹمز ملتے جلتے ہیں. ایسے ہی کیونکہ وہی تو کسی کو آ نہیں رہی, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو راکھی ہوتا ہے اس کی اپنی ججمنٹ غلط ہو جائے. اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی پہ جادو نہ ہوا اس کو لگے کہ ہوا ہوا ہے, یا کسی پہ ہوا ہوا ہے اس کو لگے کہ نہیں ہوا ہوا, اس کی اپنی ججمنٹ بھی غلط ہو سکتی ہے یقیناً, کیونکہ وہ بھی ان دی اینڈ آف دا ڈے انسان ہی ہوتا ہے. ایک جو لاسٹ چیز ہے وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے کام رک گئے. ہاں, یہ بڑا سوسائٹی میں ہے کہ بندش ہوگی. یہ بندش کے اوپر بھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. اچھا فرید بھائی, میں جیسے آپ کو شروع میں بتایا نا, مجھے 8-9 سال ہو گئے ہیں اس میں علاج کرتے ہوئے. آپ یقین کریں بہت سارے لوگ آ کے یہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں راکھی کے پاس بھی گیا, میں نے وظیفے بھی کیے ہیں اور میں نے ادھر اتنے پیسے بھی دیے ہیں. فرید بھائی حسرت رہی ہے کوئی بندہ کبھی آ کے یہ کہے کہ یار میں نے تہجد میں اتنا ٹائم دیا ہے, میں نے اللہ کو اتنا ٹائم دیا ہے, میں نے اللہ سے اتنا مانگا ہے, مجھے نہیں ملا. کسی نے یہ کہا, وہ کبھی نہیں کہا. مطلب ہم لوگ نا راستہ بند ہو گیا ہے, بندش ہو گئی ہے, تو ڈھونڈتے ہیں فٹافٹ کوئی ذریعہ مل جائے کہ میں جاؤں اور وہ ادھر سے مجھے مل جائے. تو ایسا بندہ نہیں ملا کبھی کوئی کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں تہجد کا عادی بن گیا ہوں اور میں 6 ماہ سے اللہ سے مانگ رہا ہوں, کچھ نہیں ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں اچھا ہوتی ہے بندش, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ باذن اللہ, جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جادو جو ہے نا وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, ورنہ اس سے مراد ہے کہ جادو نہیں ہو سکتا یا بندش نہیں ہو سکتی. حالانکہ قرآن کی آیت ہی خود بتا رہی ہے کہ اللہ باذن اللہ, اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, لیکن ہو تو سکتا ہے نا. اگر ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی ایگزسٹنس کیوں بتا رہے ہیں؟ تو یہ ہو سکتا ہے, یعنی کام رک سکتے ہیں, یا پھر رشتہ نہیں ہو رہا کسی کا, کوئی کام نیا کرنا چاہ رہا ہے تو نہیں ہو رہا, چیزیں سبب بن سکتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہر چیز میں وجہ سے ہمارے یہاں پہ ایک تاثر قائم کر لیا لوگوں نے خود ہی کہ وہ آج دیہڑی نہیں لگی تو جی جادو ہو گیا, آج صبح نکلا ہوں تو یہ کام ہو گیا تو جادو ہو گیا, میری تو قسمت ہی خراب ہے. بعض لوگ نا ہڈ حرام ہوتے ہیں, خود کچھ نہیں کرتے, کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی مدد مانگنا نہیں, کوئی اپنی محنت نہیں ہے, تو وہ جادو کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ جادو ہو گیا میرے اوپر. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہر چیز میں یہ چیز نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیر شیخ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ٹریٹمنٹ اور اس کو پروٹیکشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 3226300005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.